الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في محكم تنزيله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. صد قابل احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور تقریر سن رہی پردہ نشین مقدس ماں اور بہنوں، پچھلے جمعہ کے اندر ہم نے منہج سلف اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کا معنی اور مفہوم جانا اور سمجھا تھا، اور اسے چند ایک مثالوں کی روشنی میں ہم نے اسے بیان کیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کو ایسے سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا، یا دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی سمجھ کو اپنانا، صحابہ کی سمجھ کو اختیار کرنا، صحابہ کے عقیدے کو ماننا، صحابہ کے ایمان کو ماننا، یہ پچھلے جمعے کا خلاصہ اور خطبہ ہے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنا، مطلب یہ ہے کہ صحابہ ہمارے دین اور عقیدے کا حصہ ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صحابہ اتفاقی طور پر بائی چانس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے اور پھر انہیں ہدایت مل گئی. ایسی بات نہیں ہے کہ بس اتفاق سے صحابہ جو ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی بات کو مانا اور صحابہ بن گئے. ایسے نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا نبی کے زمانے میں پیدا ہونا اور نبی کا ساتھ دینا، یہ اللہ کی حکمت، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے اسے ان کام کے لیے اختیار کیا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا، تمام انسانوں کے دلوں میں دیکھا. اللہ تو دیکھ سکتا ہے نا، ہم بولتے مجھے پتہ ہے تو کیا کہنا چاہتا ہے، تیرے دل کی بات میں جانتا ہوں. آدمی اندازہ لگا لیتا ہے کبھی کبھی، تو اللہ تو دیکھ سکتا ہے نا لوگوں کے دلوں کے اندر. اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ دل میں آگے کیا سوچے گا، اور یہ بھی جانتا ہے یہ کیا سوچ رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کیا نہیں سوچ رہا ہے. وہ سب جانتا ہے اللہ رب العزت. تو اللہ رب العزت نے صحابہ کے دلوں کو دیکھا، انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی صحابہ کے دلوں کو دیکھا. اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا. فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. تو جب اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو سب سے بہترین دل پایا، آپ کے دل کو سب سے اچھا دل پایا. فاصطفاہ لنفسہ، تو اس دل کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا، اس دل کو نبی بنانے کے لیے چن لیا، اس دل کو رسول بنانے کے لیے چن لیا، اس دل کو اپنے اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد. پھر اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو
اختیار کر لینے کے بعد، دل کو پسند کر لینے کے بعد پھر سے لوگوں کے دلوں میں دیکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دل کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کو سب سے اچھا پایا۔ یعنی قیامت سے لے کر، آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، ان تمام دلوں کو دیکھا اللہ رب العزت۔ ان دلوں میں صحابہ کی جماعت کے دل کو سب سے اچھا پایا، سب سے افضل پایا، تو ان دلوں کو نکال کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ اگر چاہتا، ہم اور آج اس زمانے میں ہیں، ایسے غلطی سے اس زمانے میں نہیں ہے اور بائی چانس اس زمانے میں نہیں ہے، اتفاقی طور پہ اس زمانے میں نہیں ہے، ہم اپنے ایمان کے حساب سے اس زمانے میں ہیں۔ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، تدبیر ہے کہ کس بندے کو کس زمانے میں ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تمنا کرنا اچھی بات ہے، لیکن ہو سکتا کہ ہم وہ آزمائشیں نہ برداشت کر سکتے تھے۔ جو بلال پہ مصیبتیں آئیں وہ مصیبتیں ہم نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ تو ہر زمانے میں جو بندہ جہاں پیدا ہوا ہے وہ اللہ کے اختیار و مرضی سے پیدا ہوا ہے، اس کے علم و حکمت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ تو صحابہ نبی کے زمانے میں پیدا ہوئے، لک بائی چانس نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا اختیار تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں پسند کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، انہیں اس بات کے لیے پسند کیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ میرے دین کی نشر و اشاعت کا کام کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دین کے لیے لڑیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس دین کو دنیا کے ہر کونے کونے کے اندر پہنچائیں گے۔ اس لیے انہیں چن لیا، ان کے دلوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لیے پسند کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ وَزَرَاءَ نَبِيِّهِ، اس لیے اللہ رب العزت نے ان صحابہ کے دلوں کو اپنے نبی کا وزیر بنایا، اپنے نبی کا نمائندہ بنایا، اپنے نبی کا نائب بنایا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے صحابہ کی جماعت کو پسند کیا، اور پسند کرنے کے بعد ہمیں پیغام دیا کہ لوگوں سن لو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہوئے۔ صحابہ اللہ رب العزت ان کے ایمان سے راضی ہوا، اللہ رب العزت ان کے عقیدے سے راضی ہوا، اللہ رب العزت ان کے اعمال سے راضی ہوا، اللہ رب العزت ان کی دین کی سمجھ سے راضی ہوا۔ جیسے انہوں نے دین کو سمجھا، جیسے انہوں نے قرآن کو سمجھا، جیسے انہوں نے حدیث کو سمجھا، جیسے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھا، ویسے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ویسے ہی تم بھی اگر دین کو سمجھتے ہو، ویسے ہی تم بھی اگر قرآن کو سمجھتے ہو، ویسے ہی تم بھی اگر حدیث کو سمجھتے ہو، تب تو سمجھو کہ ہدایت ملی تمہیں، تب تمہیں ہدایت ملی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر اس صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اپنا دماغ لگا کر کے سمجھنے کی کوشش کی، قرآن کو، حدیث کو، دین کے کسی مسئلے کو اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کی، تو کہا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ایسی بات ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو بندہ دین کو ویسے نہ سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا، تو گویا وہ اللہ کی پسند کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے تو صحابہ کو پسند کیا اپنے رسول کے لیے، دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اللہ نے صحابہ کو پسند کیا۔ اب اگر کوئی شخص اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، اس چیز کو اختیار نہیں کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ کی پسند کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کی پسند کو چھوڑتا ہے۔ اب دیکھیں آپ ایک مثال سے اسے سمجھیں، مثلا نوٹیں کہاں سے چھپتی ہیں، کس کو حق ہے؟ انڈیا میں، ہمارے پیارے ملک انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر نوٹیں چھاپنے کا حق کس کو ہے؟ RBI کو، ریزرو بینک آف انڈیا کو، ہے نا۔ اب یہ نوٹ چھاپے، اب کوئی آیا کہ نہیں وہ لوگ بھی تو کاغذ کا چھاپتے ہیں، میں بھی اپنے حساب سے کاغذ کا چھاپ سکتا ہوں، چلے گا؟ یہ تو اپرادھ ہے، یہ انلیگل ہے، غیر قانونی ہے۔ جیسے نوٹ چھاپنے کا حق RBI کو ہے، اور اگر کوئی کیا کہے کہ بھائی نوٹ ہی تو ہے، کاغذ کی وہ لوگ بھی نوٹ چھاپتے ہیں، ہم بھی کاغذ کی نوٹ چھاپتے ہیں، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ پاگل ہو گیا آدمی، اسے جیل ہوگی، یہ اپرادھ ہے، بہت بڑی قسم کا اپرادھ ہے کوئی کھوٹی نوٹیں چھاپے۔ ویسے ہی دین کی جو سمجھ ہے، یہ اس سمجھ کا حق اور صرف اللہ رب العزت نے صحابہ کو دیا ہے۔ دین کی سمجھ کا حق صرف صحابہ کو دیا ہے۔ جیسے صحابہ نے دین کو سمجھا ہے،
ویسے ہی ہمارا سمجھنا ہمارے اوپر واجب ہے، اور اگر کوئی دین کو ایسے نہیں سمجھتا ہے تو گمراہ ہے۔ جیسے کھوٹی نوٹیں چھاپنا اپرادھ ہے، ویسے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے، صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کے اپنے من سے دین سمجھنے کو کہتے ہیں گمراہی۔ جیسے وہ اپرادھ ہے ویسے یہ گمراہی ہے اس راستے کو چھوڑنے کو۔ دیکھیں کتنا زیادہ اہم اور ضروری ہے صحابہ کی سمجھ کے معاملے میں۔ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم انا نجدو کہ ہم تورات کے اندر یہ بات پاتے ہیں کہ قیامت کے دن، ہماری تورات کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ساتوں زمین کو، ساتوں آسمان کو ایک انگلی پہ اٹھا لے گا، ساتوں زمینوں کو اپنے ایک انگلی پہ اٹھا لے گا، پانی کو ایک انگلی پہ اٹھا لے گا، تمام مخلوقوں کو ایک انگلی پہ اٹھا لے گا، ثم یہزہن، پھر اللہ رب العزت ان زمینوں کو، آسمانوں کو، تمام مخلوقوں کو، یہ تمام پانی کو اپنے ہاتھ میں اٹھانے کے بعد انہیں ہلائے گا، جھنجھوڑے گا، اور پھر کہے گا انا الملک انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کوئی ہے میرے علاوہ آج کے دن بادشاہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی جب بات سنی، فضحک حتی بدت نواجذہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، آپ نے تبسم فرمایا، اتنے زور سے ہنسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے داڑھ مبارک، یہ جو داڑھ ہوتی، داڑھ جسے ہم نے چباتے ہیں، وہ آپ کے دانت دکھنے لگے، وہ دانت نظر آنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ہنسے کیوں؟ ان کی بات پہ کیوں ہنسے؟ ان کا مذاق اڑانے کے لیے ہنسے، یا ان کی جہالت پہ ہنسے کہ یہ کچھ بھی بول رہے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں؟ کس لیے ہنسے؟ یہ صحابی بتا رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود بتا رہے ہیں، اسی حدیث کے آگے ہے، تصدیقا لقولہم، ان کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے، ان کی بات کو ویریفائی کرتے ہوئے اللہ کے نبی ہنسے۔ اس لیے نہیں کہ یہ لوگ جاہل ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے اس لیے نہیں ہنسے، بلکہ اس بات کو جو یہودیوں نے پورا آسمان و زمین کا معاملہ بتایا، اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے ہنسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب مثلا ابھی ہم یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب بیٹھے ہیں، میں ہوں، آپ پوچھو کہ مولانا یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے؟ میں کہوں کہ ٹھیک ہے میں کل بتاتا ہوں۔ اب کوئی بندہ آئے جو اختلاف چاہتا ہو، کہے کہ مولانا سے، مثلا زید نام کا ایک آدمی ہے، مولانا سے زید نے پوچھا کہ مولانا یہ مسئلہ کیسے ہے، تو مولانا نے تو کہہ دیا کہ کل بتاتا ہوں تیرے کو، میں کل تیرے کو بتاتا ہوں۔ تو اب میں نے اس کو دھمکی دی یا میں نے یہ کہا کہ کل تجھے میں یہ مسئلہ دیکھ کر کے بتاتا ہوں؟ دونوں چانس سے ہو سکتا ہے نا، کل میں بتاتا ہوں۔ تو اب اگر کوئی اختلاف پیش کرے کہ مولانا نے تو اس کو دھمکی دی، اب ایک تیسرے بندے کو جسے یہ مسئلہ سمجھنا کہ اصل واقعہ ہوا کیا تھا، تو کون بتائے گا؟ جو مولانا کی مجلس میں حاضر تھے وہ بتائیں گے نا۔ آپ سب لوگ بتائیں گے کہ بھائی نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، دھمکی ومکی نہیں دی ہے، بلکہ مولانا سے پوچھا گیا تھا مسئلہ کہ مولانا یہ مسئلہ کیسے ہے، تو مولانا نے کہا کہ میں دیکھ کر کے بتاؤں گا، یعنی یہ مسئلہ دیکھ کر کے بتاؤں گا، نہ کہ تم کو دھمکی دی گئی تھی کہ تجھے بتاتا ہوں کل، تو نے سوال کیسے کر لیا؟ سوال تو گستاخی ہوتی ہے، گستاخی والی بات نہیں ہے، بلکہ میں کل مسئلہ دیکھ کر کے بتاؤں گا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسئلہ بیان کیا، اس حدیث کو، قرآن کے اندر کوئی آیت آئی، حدیث کے اندر کوئی لفظ آیا، اس لفظ سے کئی معنی نکل سکتے ہیں، کئی معنی نکل سکتے ہیں۔ اب اس معنی میں سے کون سا معنی سچا ہے یہ کون بتائے گا؟ صحابہ بتائیں گے، کیونکہ صحابہ اس وقت موجود تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، کس لیے نازل ہو رہا ہے، کیوں نازل ہو رہا ہے، کوئی آیت، کوئی حدیث کس لیے کہی جا رہی ہے، کیوں کہی جا رہی ہے، اس چیز کو کون سمجھتا ہے؟ اللہ کے نبی سمجھے۔ تو جیسے یہاں پہ کہا گیا، یہودیوں نے مسئلہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت ایک انگلی پر آسمان کو اٹھائے گا، ایک انگلی پر زمین کو اٹھائے گا، ایک انگلی پر پانی کو اٹھائے گا، ایک انگلی پر تمام مخلوقوں کو اٹھائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی آج کہے کہ یہ تو دیکھو اللہ کی انگلی بول رہا ہے، اللہ کی انگلی بول رہا ہے، انسانوں کی انگلی ہوتی ہے، اللہ اور مخلوق کو سب برابر کر دیا۔ لیکن صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو رد نہیں کیا کہ تم غلط کہتے ہو، اللہ کے نبی ہنسے۔ کیوں ہنسے؟ اس لیے نہیں کہ ان کو غلط کے ٹھہرانے کے لیے ہنسے، یا ان کی جہالت ظاہر کرنے کے لیے ہنسے، یا ان کا مذاق اڑانے کے لیے ہنسے، بلکہ اللہ کے نبی ہنسے۔ کیوں ہنسے؟ یہ صحابہ بتا رہے ہیں، تصدیقا لقولہم، ان کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے، ان کی بات کو ویریفائی کرتے ہوئے، ان کی بات کو سچا بتاتے ہوئے ہنسے۔ تو صحابہ نے دین کو سمجھا، صحابہ نے آپ کے معنی اور مطلب کو سمجھا،
صحابہ نے آپ کی پسند اور ناپسند کو سمجھا، صحابہ نے آپ کے انکار اور اقرار کو سمجھا، صحابہ نے آپ کے حکم کو سمجھا، ہر طرح سے سمجھا، آپ کس بات سے منع کر رہے ہیں، کس بات کا حکم دے رہے ہیں، اس چیز کو صحابہ نے سمجھا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ اگر ہمیں دین کو صحیح طور پہ سمجھنا ہے تو ویسے ہی سمجھیں جیسا کہ صحابہ نے سمجھا تھا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلتے ہیں کہ جب دین کے حساب، صحابہ کی سمجھ کے حساب سے ہمیں دین سمجھنا چاہیے۔ اب دعوت و تبلیغ کا معاملہ آتا ہے، دین چلو سمجھ گئے، ہم دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ایک حدیث بھی ہو تو لوگوں تک پہنچا دو۔ تو کیا اس کے کوئی رول ہیں یا ایسے ہی پہنچاتے پھرو، سب کو بتاتے پھرو؟ اس کے کچھ رول ہیں، یعنی کون پہنچائے گا، اور آدمی کی اپنی لمٹ کیا ہے، ایک عام آدمی کس طرح سے پہنچائے گا، ایک عالم دین کس طرح سے پہنچائے گا، ایک آدمی، اور یہ کس طرح سے کچھ رولز ہیں، یا ایسے ہی نکل جاؤ اور دین کی دعوت و تبلیغ کرنے لگو؟ ہر کوئی ایسے ہی رول ہے کہ نہیں ہے؟ تو دعوت و تبلیغ کے معاملے میں آپ کو دین سمجھنا ہے کیسے؟ صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے۔ ویسے ہی دعوت و تبلیغ بھی کرنا ہے تو صحابہ کے منہج کو اختیار کرنا پڑے گا، اس منہج کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہ چلو اب آپ بول بہت اچھا لیتے ہیں، دنیا کو بہت اچھے سے، ایڈوکیٹ بن گئے ہیں، انجینئر بن گئے ہیں، ڈاکٹر بن گئے ہیں، دنیا کو بہت اچھے سے سمجھ لیتے ہیں، بولنے کا پاور بہت زیادہ ہے، اور ایک حدیث پتہ چلی تو چلو اب میرا ویڈیو بناؤ اور ریکارڈ کرو اور چلو یوٹیوب پہ ڈال دو، یوٹیوب پہ ڈال دو اب، کیونکہ میں بھی بول لیتا ہوں۔ اور کیا مسئلہ سمجھا رہے؟ بولے بہت اچھا مسئلہ سمجھا رہے۔ اب ویڈیو بنائے گی، اس کی ویڈیو کلپ بنائے گی، یوٹیوب پہ ڈال دیا گیا، لوگ دھڑا دھڑ دیکھ رہے، کتنا اچھا سمجھا رہے ہو، کتنا اپنی بھاشا میں سمجھا رہے، کتنا اچھا سمجھا رہے۔ تو کیا یہ کوئی طریقہ ہے سمجھانے کا؟ کیا صحیح طریقہ کیا ہے؟ علماء نے بتایا کہ دعوت و تبلیغ کے معاملے میں بھی، دعوت و تبلیغ کے معاملے میں بھی ہمیں سلف کے، صحابہ کے منہج کو اختیار کرنا پڑے گا۔ صحابہ کا منہج کیا تھا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ یہ میرا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے نبی، اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، لیکن بلاتا تو ہوں توحید کی طرف، لیکن کیا ہے؟ علی بصیرۃ، دو شرطیں رکھی، علی بصیرۃ، کہ میں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ، مسئلے کو سمجھ کر کے، مسئلہ جیسا ہے ویسے ہی مسئلے کو سمجھ کر کے میں دعوت دیتا ہوں۔ کون؟ میں، انا ومن اتبعنی، جیسے میں کرتا ہوں ویسے جن لوگوں نے میری اتباع کی ہے، یعنی صحابہ بھی علم حاصل کرنے کے بعد جو ہے، علم حاصل کرنے کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ آج لوگوں کی حالت یہ ہے، ادھر سے ترجمہ سنا، ادھر سے ترجمہ پڑھا، انگریزی کا 2-3 ترجمہ پڑھ لیا، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، حدیث کا ترجمہ پڑھ لیا، دائی بن گئے۔ بولنے کی صلاحیت اچھی ہے، لوگوں سے کمیونیکیشن اسکل اچھی ہے، لوگوں سے بات چیت کرنا جانتے ہیں بہت اچھے سے، کھڑے ہو گئے ممبر پر، کھڑے ہو گئے یوٹیوب چینل کھول لیا، دعویٰ سینٹر کھول لیا، اور کھڑے ہو گئے دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے۔ یہ طریقہ ہے، اس کے اصول ہیں اپنے، کہ آپ کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے اس معاملے کے اندر۔ اب اصول ہے کہ نہیں ہر چیز کا؟ بھائی دنیاوی معاملات میں اصول ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں اصول نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ مثلا ایک آدمی کہے کہ ایک آدمی اپنے باپ کو، بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا تیرے دادا ہے نا، میری شدید خواہش ہے کہ تو ڈاکٹر بن، میری شدید خواہش ہے کہ ڈاکٹر بن۔ بچہ بولتا اب کالج والج کون جائے گا، اتنی محنت کون کرے گا؟ اب دیکھو تم لوگ مجھے ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہو نا، اگر آپ کی خواہش ہے کہ تمہارے بیٹے کی بڑی سی کلینک ہو تو دیکھو چلو تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں، لیکن میں اپنے من سے تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ اب کالج جانا، اسکول جانا، اتنی محنت کرنا نہیں، ایک کام کرو میں گھر میں ہی بیٹھتا ہوں اور جتنی بھی ڈاکٹری کی کتابیں ہیں سب مجھے لا کر کے دے دو۔ اب باپ دادا لگ گئے ڈاکٹری کی کتاب لانے میں، جتنی کتاب ہیں دنیا بھر کی، جتنی اچھی سے اچھی کتابیں ہیں ساری کی ساری کتابیں پیسوں سے خرید لائے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، پیسوں سے خرید لائے، اور گھر میں اب یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، فیوچر کے ڈاکٹر صاحب گھر میں پڑھنے بیٹھ گئے کتابوں کو ڈاکٹری کی، گھر میں پڑھے، یہ مسئلہ، ہاں یہ مسئلہ، اس بیماری کا علاج ایسے، اس بیماری کا علاج ایسے، اچھا اس بیماری کا علاج ایسے، آدمی بیمار ایسے ہوتا ہے، یہ سب پڑھ لیا۔ 4 سال پڑھے اور اس کے بعد بڑی سی کلینک کھول دیا اور نیچے لکھ دیا ڈگری کیا ہے؟ سیلف اسٹڈی۔ اور جو ہے کتنا سال پڑھے کہ 4 سال ریڈنگ کی ہے ہم نے، ڈاکٹری کی کتابوں کو 4 سال پڑھا ہے، اپنے من سے مطالعہ کیا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہے۔ اب بڑی بڑی کلینک کھول دی گئی ہے،
اب آپ بتائیے ایسے ڈاکٹر کے پاس آپ دوا لینے جائیں گے؟ آپ کا بیٹا بیمار ہوتا ہے، ایسے ڈاکٹر کے پاس جس نے اپنے مطالعے سے نیم حکیم بنا ہے اور اپنے مطالعے سے دواخانہ، بڑا سا دواخانہ کھول لیا ہے، تو آپ ایسے شخص کے پاس جائیں گے اپنا علاج کرنے؟ کبھی نہیں جائیں گے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے پاس ڈگری کیا ہے، ہاں کس سرکاری طور پہ یہ منظور ہے کہ نہیں ہے، سرکاری طور پہ ڈاکٹر منظور ہے یا نہیں ہے۔ تو بھائی ہمیں جانوں کی اتنی فکر ہے کہ ایسے ڈاکٹر کے پاس ہم نہیں جاتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے۔ لوگ ادھر ادھر کا ترجمہ پڑھ کر کے اس کے یوٹیوب کے پروگرام دیکھ کر کے بڑا سا دعویٰ سینٹر کھول لیتے ہیں، دعویٰ سینٹر بڑا سا، اور بڑا سا پوسٹر لگا دیا، اندر ٹیلی ویژن ٹی وی لگا دیا، بڑی LED اسکرین لگا دیا، لوگ مبہوت ہوتے، کیا زبردست دین کا کام ہو رہا ہے، ساری دنیا کے سارے وسائل ہیں، نہیں ہے تو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، جس چیز کے لیے کھولا گیا ہے نا وہ چیز ہی نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر نے میڈیکل کھولا، ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے نالج ہی نہیں ہے، اصل چیز اسے ڈاکٹری کا علم ہی نہیں ہے، تو آپ اس کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ اب کسی نے دعویٰ سینٹر کھول کے رکھا ہے، یوٹیوب پہ چینل بنا کر کے رکھا ہے، اس کے پاس ساری جو وسائل تو ہیں دنیا کے سارے وسائل ہیں، لیکن سب سے پہلی جو چیز چاہیے تھی وہ دین کا علم، وہ چیز ہے ہی نہیں اس کے پاس، وہ عربی تک نہیں جانتا ہے، عربی کے اصول نہیں جانتا ہے، قرآن و حدیث کو سیکھنا کہاں سے وہ نہیں جانتا ہے، تو آپ ایسے شخص سے علم لیں گے۔ اب دیکھو لوگ پوچھتے مثلا کہ اچھا مولانا بتائیے سب سے اچھا عالم کون ہے؟ ہاں یہ فضیلت الشیخ یہ عالم ہیں، ڈاکٹر یہ عالم ہے، فلانے دکتور صاحب یہ عالم ہے، فضیلت الشیخ فضیلت الدکتور یہ عالم ہیں، جا کے چیک کرو آپ کو مل جائے گا۔ ابے بھائی صاحب جا رہے یوٹیوب پہ چیک کرنے کے لیے کہ ان کی تقریر ہے کہ نہیں، اب چیک کر رہے یوٹیوب پہ، مثلا لکھ دیا دکتور عبید الرحمن کر کے لکھ دیا، مثلا ایک مثال لکھ دیا، لیکن دیکھ رہے ہیں ان کے تو یوٹیوب پہ 2-4 ویڈیو ہیں ان کے، اور زیادہ لوگوں نے سنا بھی نہیں ہے ان کو۔ تو ایک عالم نے بتایا کہ دیکھو ان عالم کو سن لو، ان عالم کو سن لو، ان عالم کو سن لو، اس سے ان کا عقیدہ صحیح ہے، ان کا منہج صحیح ہے، ان کو سیکھو گے تو دین کی صحیح سمجھ ملے گی۔ ابھی بھائی صاحب جا رہے یوٹیوب پہ چیک کر رہے، یوٹیوب پر چیک کر رہے ہیں، اب ان کی 2-3 تقریریں ملیں اور 400-500 لوگوں نے دیکھا ہے، ابھی فون کر کے بولا یار کون سے عالم کا دیا ہے، 2-3 تقریریں یوٹیوب پر اور لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو اب معیار کیا ہے سچائی کا؟ یوٹیوب معیار ہے، یوٹیوب معیار ہے۔ اب کس کو سننے کا؟ جس کو بہت لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، ڈاکٹر اسرار کو 1 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے، 1 گھنٹے میں 1 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں، انجینئر علی مرزا کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، جاوید احمد غامدی کو لاکھوں لوگوں نے دیکھتا ہے، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، پروفیسر کو، ایڈوکیٹ کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، تو چلو ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور ایک مولانا جو جمعہ کی تقریریں کرتا ہے، چپ چاپ درسوں کے ذریعے سے صحیح تعلیم دے رہا، مسجد کو اپنا مرکز و منبع بناتا ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، 200-400 لوگوں نے دیکھا، ارے اس کو کون سنے گا، 300-400 لوگوں نے دیکھا، اس کو دیکھتے ہیں جس کو زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو کیا یہ معیار ہے زیادہ لوگوں کا دیکھنا؟ یوٹیوب پہ آ جانا معیار ہے؟ اچھا یوٹیوب پہ آنا معیار ہے تو سرچ مارو، ایک سرچ مارو ابو عبداللہ اسماعیل البخاری، امام بخاری یوٹیوب پہ ملیں گے تم کو؟ امام بخاری تمہیں کہیں لیکچر دیتے ہوئے یوٹیوب پہ ملیں گے؟ امام مسلم تمہیں یوٹیوب پہ ملیں گے؟ وہ کتابوں میں ملیں گے، وہ کتابوں میں ملیں گے۔ جیسے وہ کتابوں میں ملیں گے تو کوئی دلیل نہیں ہے یوٹیوب پہ ہونا نہ ہونا، سوشل میڈیا پہ مشہور ہونا نہ ہونا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے حق پرست ہونے کی۔ اگر آپ کو ویریفائی کرنا ہوگا، چیک کرنا، جیسے عالم کی ذمہ داری ہے، عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی سچی بات نہ چھپائے، اللہ کے کسی بات کو نہ چھپائے، اپنے مسلک کے خلاف ہی کوئی کیوں بات ہو جائے، حدیث کو نہ چھپائے، آیت کو نہ چھپائے، گرچہ اپنے مسلک کے بڑے لوگوں پر آنچ ہی کیوں نہ پڑے لیکن وہ حدیث کو نہ چھپائے۔ ویسے ہی عوام کی عالم کی ذمہ داری حق بولنا، ویسے ہی عوام کی ذمہ داری ہے کہ حق بولنے والے علماء کو پہچانیں، حق بولنے والے علماء کو پہچانیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ حق بولنے والے علماء صرف یوٹیوب پر ہی ہوں، یوٹیوب پہ ہوئے تو ہی مانا جائے گا کہ یہ بڑا صلاحیت والا عالم ہے، یوٹیوب پہ نہیں ہے تو صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر۔ اس بات کو آپ سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے اکثریت کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ بھی منہج سلف میں سے ہے کہ منہج سلف میں سے کیا ہے؟ الحق لا يعرف بالکثرہ۔ منہج سلف کا حصہ یہ بھی ہے کہ الحق لا يعرف بالکثرہ، حق پرستی جو ہے، حق آپ تعداد کے ذریعے سے حق بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی میجورٹی ہے، یہ لوگ زیادہ ہیں تو حق پہ حق۔ اکثریت کے بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ اکثریت جہاں بھی اللہ رب العزت نے اکثر لوگوں کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے نہیں،
اکثر لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو علم نہیں ہے، اور دوسری جگہ فرمایا بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ اکثر لوگ عقل ہی نہیں رکھتے، جاننا تو دور کی بات ہے بلکہ اکثر لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے۔ اور تیسری جگہ پہ فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پاکی اور ناپاکی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور گناہ برابر نہیں ہو سکتی، گرچہ گناہوں کی کثرت آپ کو پسند ہی کیوں نہ ہو۔ ساری دنیا تو گناہ کرے، کیوں گناہ کرے؟ سب تو کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اس لیے یہ دلیل ہے ایک غلط راہ پہ چلنے کی۔ آپ نے یہ فرقہ کیوں اختیار کیا؟ اس کے ماننے والے زیادہ ہیں، یہ دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گرچہ زیادہ لوگوں کی تعداد تمہیں پسند ہو لیکن یہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک جگہ فرمایا واضح الفاظ میں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تو ان لوگوں کی پیروی کرے گا جو لوگ زمین کے اندر زیادہ ہیں، اگر تو زیادہ لوگوں کے پیچھے چلے گا یضلوک عن سبیل اللہ، یہ لوگ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اتنی بڑی بات ہے، آدمی اتنا نہیں سمجھتا۔ آدمی اس بات کو دلیل میں پیش کرتا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ اس لیے ہم حق پر ہیں، ہم زیادہ ہیں اس لیے ہم حق پر ہیں، جبکہ زیادہ لوگوں کے بارے میں زیادہ ہونا دلیل نہیں ہے۔ ہاں حق پرست زیادہ ہو سکتے ہیں، جیسے صحابہ کے زمانے میں اسلام پھیلا تو سچ کے ماننے والے زیادہ ہو گئے، آٹومیٹک زیادہ ہو گئے، لیکن یہ دلیل نہیں ہے۔ آپ اس کو دلیل نہیں بتا سکتے کہ ہم لوگ زیادہ ہیں اس لیے حق پر ہیں، یوٹیوب پر سننے والے زیادہ ہیں اس لیے تو وہ دیکھو ان کو تو اتنے سارے لوگ سنتے ہیں، اسرار صاحب کو تو بہت سارے لوگ سنتے ہیں اس لیے وہ غلط کیسے کر سکتے؟ اتنی ساری پبلک بیوقوف ہے کیا جو سنتی ہے ان کو؟ دلیل نہیں ہے، اتنے سارے لوگ سنتے ہیں، پاگل ہیں کیا وہ لوگ؟ کیا پاگل ہیں؟ اتنے سارے لوگوں کے بارے میں، اتنے سارے لوگوں کے بارے میں، اکثر لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِن فِي الْأَرْضِ، اگر اتنے سارے لوگوں کی بات مانو گے، اتنے سارے لوگوں کے پیچھے چلو گے، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے راستے سے تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ تو کبھی بھی اس چیز کے پیچھے نہ جاؤ، فالوورز زیادہ ہیں اس کو، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پہ بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں، یہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ بندہ سچا ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ لوگ اگر یہی تمہارے یہاں معیار ہے کہ جو لوگ زیادہ، جس کے پیچھے زیادہ لوگ جا رہے ہیں میں بھی چلے جاؤں، تو ڈر ہے کہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے، زیادہ لوگوں کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں منہج سلف کے حوالے سے کہ سب سے پہلی بات کہ ہم جو ہے دین کو وہاں سے لیں جہاں سے صحابہ نے لیا، قرآن و حدیث سے لیں، اور دین کو ویسے لیں جیسے صحابہ نے لیا، دین کی سمجھ کو سامنے رکھیں اور علماء سے جڑنے کی کوشش کریں، علماء کی راہ اختیار کریں، ہر ایرو گیرو کو سننے کی کوشش نہ کریں۔ یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ بہت ساری چیزیں شیئر ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ کسی عالم کو سننا چاہتے ہیں اس لیے نہ سنیں کہ اس کو تو بہت سارے لوگ سن رہے ہیں۔ کیوں سنیں اس کو؟ کیونکہ اس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ یہ وائرل ہونا دلیل نہیں ہے سچائی کی، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ بندہ جو بات بول رہا ہے، جو عالم، جو ایڈوکیٹ، جو انجینئر کوئی بات کر رہا ہے، کیا اس کی بات صحابہ کی سمجھ کے مطابق ہے؟ کیا وہ صحابہ کے حوالے دے رہا، جو معنی مفہوم بتا رہا ہے اس معنی مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے کیا صحابہ کے اقوال کی روشنی میں حوالے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ آثار سلف کی روشنی میں اس کے حوالے دے رہا نہیں دے رہا؟ اگر سلف کی روشنی میں اس بات کو سمجھا رہا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھا رہا ہے تو وہ سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے، چاہے اس کو ماننے والے لاکھوں ہی لوگ ہوں۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، خاتمہ ایمان بالخیر پہ ہوا، خدا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أقيموا الصلاة.